अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। अगर आपको मोहब्बत, जुनून और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सबका भरोसा और सबसे बढ़कर आप सबका कीमती वक़्त मेरे लिए बहुत ही कीमती है। इस मसरूफ़ सी ज़िंदगी में जब आप अपने यूँ कह लें कि चंद हसीन लम्हे मेरी आवाज़ और मेरी कहानियों के नाम करते हैं तो दिल शुक्र और खुशी से भर जाता है। आप सिर्फ मेरी कहानियाँ नहीं सुनते, उन्हें महसूस करते हैं, और ये बात इस सफ़र को इंतहाई खूबसूरत बनाती है। दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। इश्क नाम है जिसका, उन्हें सरदार। वो सीढ़ियों पर बैठी नोटबुक में कुछ लिख रही थी जब उसके हाथ से सरात से नोटबुक छीन ली गई थी। हीर ने हैरत से छीनने वाले को देखा जो सामने ही खूनखार तासुरात चेहरे पर सजाए हीर को घूर रहा था। मेरी नोटबुक वापस करो, तुम्हें मैनर्स हैं या नहीं? वो गुस्से से बोली थी। मासूम चुड़ैल, आपसे गुजारिश है क्या मुझसे दूर रहा करें, मुझे तो लड़कियां भी अपलिफ्ट करवाती ही नहीं। वो गुराया था इस पर कि हीर ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो खफा हुई। मतलब ये कि मेरी सारी गर्लफ्रेंड मुझे टाटा बाय बाय बोल गई हैं। कहती हैं जिसे हर वक्त बगल से लगाए रखते हो इसी के साथ फ्लर्ट करो, इसी के साथ डेट पर जाओ। क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? हद है यार। वैसे तुम तो पूरी चुड़ैल हो, खून पी जाओगे मेरा। वो स्टार्ट हो चुका था इसे तपान और आंखों में बेइंतहा गुस्सा लिए खड़ी थी। तुम अपनी फ्रेंड्स को समझाओ ना कि इनका आई टेस्ट करवाओ। मैं कहाँ और तुम कहाँ, मैं सुलझी हुई लड़की, मेरा भला तुम्हारा क्या जोड़। और आइंदा उन्होंने ऐसा कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेइंतहा गुस्से में थी। क्या ये हीर ही थी? इसने आंखें मींची, फिर खोली, फिर मींची, फिर खोली। हीर ने इसके हाथ से झपट कर अपनी नोटबुक छीनी। बात सुनो, तुम पहले जब मेरे ऑफिस में काम करती थी इस वक्त तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं होती थी। क्या सरदार साहब ने किसी की उधार लेकर लगवाई है? वो भरपूर हैरत से आंखें फाड़े इसके तने तने नकूश देखते हुआ पूछ रहा था। वो मुस्कुराई। बस तुम लोगों को देख देख कर आ गई है मेरे मुंह में भी, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और सरदार गजान कहते हैं कि मुझे लोगों को जवाब देना चाहिए, बल्कि जहाँ थप्पड़ की जरूरत हो वहाँ थप्पड़ जड़ दो, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। वो संजीदगी से बोली। शाहनाम ने कमर पर हाथ रखकर इसे कीना तोस निगाहों से जांचा। बात सुनो, वो आदमी पहले से बुक है, तुम कोई और देखो। वो संजीदगी से बोली जबकि वो खूबसूरत सा मुस्कुराई। जानती हूँ, तुम कोई नई बात करो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, दिन रात तुमको शॉपिंग करवाऊंगा। शॉपिंग शॉपिंग बस शॉपिंग। लंच डिनर तुम्हारी तरफ से होगा, तुम्हारी तो मौजें होंगी। तुम्हें इतना हैंडसम और सही इंसान जो मिलेगा। वो साथ चलती लड़की से बोला था जो उसकी बकवास पर अब इसे रुक कर घूर रही थी। शट अप, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी वाहियात बातें करते हुए? अभी जाकर अगर शिकायत लगाई ना तो तुम्हें 2 थप्पड़ पड़ेंगे। वो खूब जले भुने लहजे में बोलती उसकी बोलती बंद कर गई थी। अरे पगली, मजाक था, वरना तुम कहाँ और मैं कहाँ। वो 100 वाट की मुस्कान होंठों पर लाता खुशामती लहजे में बोला। हाँ, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, किसी गलतफहमी में मत रहना। गुस्से से कहकर वो अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई थी जबकि वो हैरत से आंखें फाड़े इसकी पुश्त को देखता रह गया। और सरदार जी कहते हैं इसका ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है। वो गजान तैमूर की नकल उतारता बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा था। गजार तैमूर, जानते हो तुम कितनी अहम मीटिंग थी जिसे तुम अधूरी छोड़कर आए हो? करोड़ों का नुकसान करवा चुके हो तुम। सहीर खानम खूब तपे हुए थे भतीजे पर। वो जवाबन मुस्कुराया। चाचू, वो लोग मुझे कोई ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर सके थे इसलिए मैं आ गया। विंटर काम पर कॉफी का ऑर्डर देता लापरवाही से बोला था। गजान, बात को समझो, हमें पैसे से मतलब है और झूठ मत बोलो। तुम्हें वो लोग पसंद आए थे तभी तो तुम इनसे मीटिंग करने गए थे। अब की दफा तैमूर खानम बोले। तो पसंद बदलने में देर ही कितनी लगती है? वो दोनों के तपे तपे चेहरे को देखता संजीदगी से बोला। छोड़ें भाई साहब, आप चले, मैं खुद इनसे बात करता हूँ। तैमूर साहब सहीर को उठने का इशारा करते हुए बोले। सहीर जो कुछ कहने लगे थे चुप होते उठ खड़े हुए। काफी पीकर जाइएगा, आती ही होगी। वो जेरेला मुस्कान सजाता मेजबानी का फरीजा सर अंजाम देता हुआ बोला था। वो काफी हमारी तरफ से आप ही पी लीजिएगा।
ظہیر خانم غصے سے کہتے باہر نکل گئے۔ تیمور صاحب نے بھی بیٹے کو خفیف سی گھوری سے نواز کر باہر کی طرف چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد وہ کرسی سے ٹیک لگاتا سنجیدگی سے بند ڈور کو دیکھتا کہیں اور جا پہنچا تھا۔ مس ہیر بی بی کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، آپ انہیں باہر بھیج دیں، میں کب سے ان کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ خادم نے پتلی سی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر کہا، ہیر بی بی کی بات کر رہے ہیں؟ اف، میں تو ان سے کہہ کر تھک گئی ہوں کہ ہیر چھٹی ہو گئی ہے، بس کر دو، لیکن وہ ہے کہ آج چھٹی ہی نہیں کر رہی۔ عجیب لڑکی ہے، پہلے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی اور اب 2-3 دن سے فارغ بیٹھتی ہی نہیں۔ علینا نے بے پناہ حیرت سے بولی تھی اور خادم بھی حیران ہوا تھا۔ پھر غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ بہت نمایاں تھا۔ آپ انہیں کہہ دیں خادم محمد آپ کو لینے آیا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو علینا اسے گھورتی ہوئی اندر وسیع و عریض ہال میں چلی گئی۔ ہیر بی بی تمہیں لینے خادم محمد آئے ہیں، اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ ٹریڈمل مشین پر بھاگتی ہیر سے وہ بھرپور تن سے بولی تھی۔ ہیر کبھی گر جاتی، کبھی لڑکھڑا جاتی، اسے ابھی اس مشین کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ پسینے سے چور چہرہ لیے وہ مشین سے اترتی کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ خادم بھائی مجھے کچھ کھانے کو لے دے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں نے دوپہر میں بھی صرف سینڈوچ کھایا تھا۔ وہ روحان سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی بی بی ابھی کوئی ریسٹورنٹ آتا ہے تو لے لیتے ہیں، وہ ادب سے بولتا ڈرائیور کو گاڑی تیز کرنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ سنو تم مجھے بچی سمجھتے ہو کیا؟ وہ غصے سے خیام سے مخاطب تھی۔ نہیں بچی کیوں سمجھوں گا میں آپ کو، اس نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ تو پھر بیوقوف سمجھتے ہوگے تم مجھے، تم نے اس دن بھی خود پیزا بیک کیا تھا جو میرے خلق سے نیچے نہیں اترا، اور آج بھی خود ہی بنا کر لے آئے ہو۔ مجھے کسی بڑے ہوٹل کا پیزا کھانا ہے، سمجھے تم، ابھی آرڈر کرو۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو کر اس کے نزدیک آتی غصے سے بولی۔ اس نے پیزے کو دیکھا پھر اسے، لیکن میں نے آج سچ میں ہی آرڈر کیا ہے۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو کر اس کے نزدیک آتی غصے سے بولی۔ اس نے پیزے کو دیکھا پھر اسے، لیکن آج میں نے سچ میں آرڈر کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتا ہوا بولا تھا، تو تم جھوٹ بھی بولتے ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اگر وہ پیزے کی شکل دیکھ لیتی تو سمجھ جاتی آج اس نے بنایا نہیں، لیکن وہ ٹھہری صدا کی جلد باز۔ ٹھیک ہے آپ کو نہیں کھانا تو نہ کھائیں، میں تو کھانے جا رہا ہوں۔ 3-4 دن سے گھر کے بد ذائقہ کھانے کھا کھا کر میرا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ اوف تھینکس گاڈ تم نے منع کر دیا، میں تو سارا کھاؤں گا، اور ہاں میں نے ہی بنایا ہے، سو پلیز مت کھانا۔ لہجے میں بھرپور شرارت سموئے کہتے ہوئے وہ پیزے والی درمیانی پلیٹ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ اس نے اب جا کر پیزے کی شکل دیکھی تھی۔ اف کھونچو کہیں گا، اس کے تو پیچ کسنے پڑیں گے، دکھتا کیسے ہے بے شرم کہیں گا۔ پیزا تو مہرینہ کسی کو کھانے نہیں دیتی بچو، غصے سے کہتی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ وہ سامنے لگے ٹیلی ویژن کو دیکھتا پیزے کی بائٹ انجوائے کر رہا تھا۔ جب اس نے سرعت سے اس کے آگے سے پلیٹ اٹھائی تھی، قیام نے نوالا چباتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ پلیٹ گود میں رکھے کھانا کھانے لگی تھی۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا بد مزہ پیزا ہے مہرینہ، مت کھاؤ، فوڈ پوائزننگ ہو جائے گا۔ وہ شرارت سے بولا۔ ہو جائے ڈونٹ وری، علاج تو کروا ہی سکو گے نا، 2 آخر نوکریاں کرتے ہو، مجھ اکیلی کا خرچہ تو اٹھا ہی سکو گے۔ وہ لاپرواہی سے شانے چکاتی کھاتے ہوئے بولی، جتنا تمہارا خرچہ ہے نا اتنا تو لوگوں کے بچوں کا بھی نہیں ہوتا مس مہرینہ ظہیر خانم۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہوا بولا، سنو شادی کی ہے تو خرچے بھی اٹھاؤ، ابھی تو میں ترس کھا جاتی ہوں، ورنہ مجھ سے زیادہ کون شاپنگ کرتا تھا بلا۔ خیر اتنی بھی اچھی نہیں ہوں، اس مہینے کی آدھی سیلری میری، لیکن اکیڈمی کی فیس تم دو گے، میں صرف ان پیسوں سے اپنے لیے کپڑے اور جوتے خریدوں گی، 2-4 تو آ ہی جائیں گے۔ بڑا سا ٹکڑا منہ میں ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ خیام نے نفی میں سر ہلایا، شادی کی ذمہ داری ذرا آپ کی بھی تو نبھانی چاہیے نا مہرینہ بی بی، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مہرینہ نے دھنگ نظروں سے اس کو دیکھا، وہ پھر پیزا اٹھا کر پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ باہیں سر کیے پیچھے سر رکھتا ہنسا تھا۔ چائے، وہ کوئی فائل چیک کر رہا تھا جب چائے کا مخصوص بڑے سائز کا مگ اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے چون کر کالے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو دیکھا، نظریں جھکائے وہ چائے کا کپ اس کی ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ ہیر تم نے بنائی ہے؟ وہ پین انگلیوں میں بائیں سے پوچھ رہا تھا۔ جی،
وہ دونوں آنٹیاں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں تو میں نے جا کر بنا لی، وہ سنجیدگی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی۔ سردار غزال نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مکمل سیاہ سوٹ پر سرخ قریب کا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے سر جھکائے ہوئے تھی، سیاہ سینڈل تھی، آج تو تھوڑی سی کلائی میں سرخ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ خود بھی بلیک پینٹ شرٹ میں تھا جو بڑی ہوئی شیو اس پر کافی جچ رہی تھی۔ اس کی نظریں ہیر کے چمکتے ٹاپس پر تھیں، جبکہ وہ بطخوں، موٹر، کبوتروں ان سب کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ بلیک چمکتے ٹاپس نے ہیر کے گول چہرے کو ایک الگ ہی چمک سے نوازا ہوا تھا۔ یہ تو پہلے یہاں نہیں تھی، وہ بطخوں کو دیکھتے خود ہی بولی تھی اور اس کی نظروں کا تعاقب کرتا ہوا مسکرایا، نہیں یہ پہلے بھی یہیں تھی لیکن آپ نے شاید آج دیکھا ہے۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتا ہوا بولا۔ ہیر کی نظریں سردار پر تھی جو چائے پیتے موبائل میں کوئی ضروری میسج بھی ٹائپ کر رہے تھے۔ وہ ہیر کی نظریں خود پر محسوس کرتا دھیمے سے مسکرایا، شاید وہ چائے کی تعریف سننا چاہ رہی تھی۔ میں نے چائے میں الائچی اور ادرک بھی ڈالی ہے، ادرک سے ایک الگ سا ٹیسٹ آتا ہے چائے میں، زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ خود ہی اپنی چائے کی تعریف میں رتب الانسان تھی۔ ہیر چائے میں آپ نے نمک ڈالا ہے، آئندہ مت ڈالنا۔ وہ جو بول رہی تھی سردار کی بات پر یکدم ہی چپ ہوئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر خادم کی طرف بڑھا تو ہیر کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ کتنا دل لگا کر چائے بنائی تھی میں نے، اور انہیں تو میری چائے ذرا اچھی نہیں لگی۔ وہ رونے کو تھی جب وہ پلٹا تھا، وہ ٹھٹکی۔ وہ والیٹ نکال کر اس میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ سوری، تحفہ تو اس وقت میرے پاس ہے نہیں، تم نے اچھی چائے بنائی تھی، بس نمک نہ ہوتا تو اور زیادہ مزہ آتا۔ اب اچھی چائے بنانے پر تمہیں انعام تو ملنا چاہیے نا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن آپ کو تو پسند نہیں آئی نا، وہ برائے ہوئے لہجے میں حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میں نے کب کہا؟ چائے اچھی نہیں بنی، بلکہ یقیناً اچھی بنی تھی، اور دیکھو میں نے ساری پی بھی ہے، وہ نرم لہجے میں کہتا خالی کپ کی طرف اشارہ کر گیا، اور ہیر نے بساختہ ایڑیاں اٹھا کر دور ٹیبل پر پڑے خالی کپ میں جھانکا تھا۔ سردار غزان دھیمے سے اس کی حرکت پر مسکراتا ہنوز بڑھائے ہوئے تھا۔ نوٹ اس کے دلکش نقوش کو دیکھتی مسرائزم ہوتی وہ نوٹ تھام گئی۔ سردار غزان کی مسکراہٹ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری اور حسین مسکراہٹ تھی۔ وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتی رشک سے سوچ رہی تھی، بعد میں بات ہوتی ہے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، سو گڈ بائے۔ براؤن رولیکس کی واچ پر ٹائم دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں کہتا خادم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چال میں مضبوطی لیے وہ اس کی نظروں سے جلد ہی اوجھل ہو گیا تھا۔ سردار بھابی، سردار بھائی تو کب کے چلے گئے ہیں، واپس آ جائیں ان کے خیالوں سے۔ وہ جو بھی سی سمت نظر جمائے بیٹھی تھی، مدیحہ کا کندھا تھام کر شرارت بھرے لہجے میں کہنے پر وہ شرماتی ہوئی نوٹ کو مٹھی میں دبا گئی تھی۔ ایک تو آپ شرماتی بہت ہیں ان کے ذکر سے، اور اگر سامنے ہوں تو آپ کا چہرہ تو دیکھنے لائق ہوگا قسم سے۔ مدیحہ کا ہنوز شرارتی لہجہ تھا۔ وہ تو میں ایسے ہی مسکرا رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اسٹڈی بھی تو کرنی ہے نا، کہتے ہی وہ چھپاک سے باہر نکلی تھی، جبکہ مدیحہ دیر تک وہاں کھڑی مسکراتی رہی۔ اسے بہت پسند تھی وہ نازک سی لڑکی۔ آخر کب تک وہ سردار غزان کی کرسی پر بیٹھا راج کرتا رہے گا اور ہم اس کا حکم نہ چاہتے ہوئے بھی مانتے رہیں گے؟ اور ایک وہ لڑکی ہے، اس کے لیے تو وہ پاگل بنا پھرتا ہے سردار صاحب۔ داور نے نفرت سے سامنے بیٹھے سعید رانا سے کہا جو ڈرنک کے گھونٹ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں سردار اس لڑکی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جائے کہ جب وہ اس سے دور ہو تو اس کا جینا مشکل ہو جائے، اور تم ٹینشن نہ لو۔ اس کے خلاف میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو ایڈیٹنگ کے لیے دی ہوئی ہے، جیسے ہی وہ آتی ہے سردار پر دھماکہ کریں گے، سردار کی کرسی جلد چھین لیں گے، تم ریلیکس رہو تب تک۔ رانا گلاس شیشے کے چھوٹے سے میز پر رکھتا زہریلے لہجے میں بولا تھا، داور تھوڑا ریلیکس ہو، اس کی پلاننگ پر جو بھی کرو ذرا جلدی کرو یار، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، دل کرتا ہے گولیوں سے بھون دوں، لیکن خود پر ہر بار ضبط کے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ نفرت لیے لہجے میں پھنکارا تھا۔ رانا نے کمینی مسکان سے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ بس کچھ دن اور میری جان، وہ دوبارہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ داور نے بھی گہری سانس لے کر اپنا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا۔ نورا میرے کمرے میں چائے لے کر آؤ فٹافٹ۔ وہ نچلے پورشن کے کوریڈور میں تیز تیز چلتے خاص ملازموں کو آواز لگاتے تھے۔ پیچھے چلتی ہیر نے پریشانی سے ان کی پشت دیکھی، پھر ہمت کی، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔
चलते कदम रुके थे, सहमे से लहजे पर वो पलटे थे। नीले जदीद खराश के सूट पर सफ़ेद चादर लिए वो सर झुकाए बता रही थी। कहाँ गई है वो? तैमूर खानम संजीदगी से पूछ रहे थे। वो मैंने उन्हें बड़ी गाड़ी में दोनों आंटियों के साथ जाते देखा था। वो वहीं खड़ी इनके सवाल के जवाब में बड़ा आहिस्ता लहजे में बोली थी। क्या मैं बना दूं आपके लिए चाय? हंकार भरते वो अपने कमरे की तरफ बढ़े थे जब फिर से रुकना पड़ा। मिनमनाए सहमे लहजे पर वो इस उम्र में भी बला की पर्सनालिटी रखते थे। अपने बेटे से कम ही हैंडसम दिखते थे वो। बना दो, लेकिन नमक मत डालना चाय में। वो इसे गौर से देखते हुए बोले। वो कहते ही अपने कमरे में चले गए थे, जबकि वो हैरान परेशान सी खड़ी रह गई कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं चाय में नमक डाल देती हूँ। वो परेशानी से बुड़बुड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी। आज घर पर इस वक्त कोई नहीं था। लड़कियां कॉलेज, जबकि शर्मीन और नौशीन किसी रिश्तेदार की इयादत को गई हुई थी और सरदार गजान सुबह के निकले अभी तक नहीं लौटे थे। बड़ा सा साफ शफाफ किचन इस घर के लोगों की सफाई पसंदीदगी की जमानत था। सफ़ेद टाइल्स खूब चमक रही थी। इस्तेमाल वाले बर्तन रैक में साफ सुथरे पड़े हुए थे। अमेरिकन स्टाइल किचन इसे बहुत पसंद आया था। वो जब कोई नहीं दिखती थी तो चली आती थी किचन में। नौशीन और शर्मीन इसे कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन इनकी नज़रें जो वो नहीं कहती थी वो कह देती थी, इसलिए वो कम ही इनके सामने आती थी। कतीली में 1 कप पानी डालकर वो टच चूल्हे पर उंगलियां चलाने लगी थी। किसे चलाना ये सब नूरा ने सिखाया था। घर में वैसे तो बहुत से मुलाजिम थे, लेकिन किचन में आने की इजाज़त सिर्फ नूरा को थी। बाकी सब सिर्फ दूसरे काम करते थे। मुख्तलिफ चीज़ों से भरे बड़े जार को देखकर इसे अपनी वो रसोई याद आई थी जहाँ कभी कोई चीज़ पूरी नहीं मिलती थी। एक वक्त का खाना उन्हें नसीब से मिलता था, और यहाँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी ना। वो बीते दिनों को गिरफ्तगी से सोचती रही थी जब वो बुरी तरह डरी थी। हेलो, मेरे लिए भी 1 कप ग्रीन टी बना दो जल्दी से। वो भारी आवाज पर बेसाख्ता डरकर पलटी थी। कोई बड़े से दरवाजे के फ्रेम में खड़ा इसे ऑर्डर दे रहा था। वो खासा खुश शक्ल नौजवान था जो स्लीवलेस शर्ट पहने, खुला सा ट्राउजर पहने, शायद अभी अभी नींद से जागा था। वो हीर को लापरवाही से देखता, ऑर्डर करता, पलटने लगा। जब इसकी पुकार पर वो रुका। सुने, मुझे नहीं बनानी आती ग्रीन टी। वो चेहरे पर हैरानी वाले तासुरात लिए पलटा था। तो तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है तुम्हें? मैडम, सब काम ना करने के बहाने हैं। मुझे 5 मिनट में लॉन्च में ग्रीन टी मिल जानी चाहिए, समझी? वो तहकुम से कहता पलट गया था जब किसने होंठ बेंचे। फिर पलट कर ध्यान चाय पर लगा दिया। दिल लगा कर काट काट कर चाय खूब अच्छे से चाय, रंग वाली चाय बनाई थी। प्यार से नफीस से कप में चाय छान कर ट्रे में रखकर वो बाहर की तरफ बढ़ी। वो इसे ट्रे में कप लाता देखकर तंजिया मुस्कुराता कुछ कहने ही लगा था जब वो मुखालिफ कॉरिडोर की तरफ मुड़ी। हेलो, ढेर लड़की, कहाँ जा रही हो? मैं नजर नहीं आ रहा क्या? वो पीछे से हैरत से चलाया था। आप मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ग्रीन टी नहीं बनानी आती। आप आज खुद बना ले। वो कहते ही तेजी से वहां निकल गई थी। बड़ा नखरा है यहाँ के मुलाजमों का, वो हैरत से चलाया था। शाम का वक्त था जब वो खाने के लिए कुछ पैक करवाने इस छोटे से होटल में आया था, लेकिन सामने बैठी नक्सिक्सी लड़की पर इसे गुमान हुआ था। साथ एक लड़का भी था। ख़याम ने गौर से देखा। वो सुर्ख सूट में महरीना ही थी, बालों की ऊंची पोनी बनाए, जो जूस पीती शायद इसे कुछ कह रही थी। जब वो आदमी मुस्कुराया था, ख़याम से और ज़ब्त नहीं हुआ। वो बेसाख्ता इस टेबल की तरफ जारहाना कदमों से बढ़ा था। महरीना, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? जूस पीती वो सर लहजे पर चूं कर सर उठाकर इसे हैरत से देखने लगी थी। महरीना इसे देखकर हैरान हुई। तुम यहाँ कैसे? वो खड़ी होती हुई पूछ रही थी, जबकि वो आदमी भी खड़ा हुआ। पूछना तो मैं भी अभी से यही चाहता था, लेकिन बाकी बातें घर जाकर चले मेरे साथ। इसके संजीदगी से कहने पर वो इसे घूरने लगी। ख़याम ने खड़े होते लड़के को एक नज़र देखना पसंद नहीं किया, जो हैरानी से दोनों को देख रहा था। ख़याम, देखो यहाँ मैं अपने फ्रेंड। महरीना, आप चल रही हैं या नहीं? वो इसका बैग दबोच कर पकड़ता फुनकारा था। वो लब भींचे खामोशी से इसे देखने लगी। महरीना, कौन है ये आदमी? वो आदमी बोला तो ख़याम से बर्दाश्त नहीं हो सका उसका बोलना। तुमसे मतलब? महरीना की अचानक की कलाई पकड़कर बोलता वो बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा था। ख़याम, क्या चाहलाना हरकत है ये, छोड़ो मेरा हाथ। वो लोगों में तमाशा बनती दबे दबे लहजे में बोली थी, जबकि वो बिना कुछ उसे सोने बाहर ले आया था जहाँ इसकी बाइक खड़ी थी। बैठे। बाइक स्टार्ट करता वो भेंचे हुए लहजे में बोला था, बैठा कर दिखाओ, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ में, समझे? वो अब के चलाई थी, जबकि फ़ोन निकालते इस पर तेजी से कोई नंबर डायल करने लगा था। महरीना ने मशकूक नज़रों से इसे देखा कि कैसे फ़ोन कर रहे हो? वो गुस्से से बोली, सरदार गजान को। वो बोला था और महरीना शाक में आई।
झपट कर फोन इसके कान से हटाना चाहा, लेकिन वो भी खयाम था। बेल जा रही है, अगर आप ना बैठी तो तफसील से सब कुछ उन्हें बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो धमकी दे रहा था। मेरीना ने जोर से मुक्का इसकी पुश्त पर मारा और फिर गुस्से से इसे बुरा भला कहती बाइक पर बैठी। इसने एकदम से बाइक वहीं से भगाई थी। तुम्हें तो घर जाकर सेट करूंगी मैं, वो चिल्लाई थी। मेरा भी यही ख्याल है। वो बड़े आराम से इसका खून खुश कर गया था। मेरीना की हैरान निगाहें इसके हवा से उड़े बालों पर थी। सफ़ेद चूड़ीदार पजामे पर वो शार्ट फिरोजी फ्रॉक पहनी, सफ़ेद करीब का दुपट्टा जिसके इर्द गिर्द खूब चौड़ी लेस लगी हुई थी, जो इसकी आधी मांग पर बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ था। कान आज खाली थे। शार्ट बालों को हाफ कैचर में जकड़े वो कहाँ पहले वाली हीर लगती थी। सीढ़ियों पर मखसूस जगह पर बैठी वो पेंसिल मुंह में डाले किताब पर नजरें जमाए हुए थी। शाहनाम को घंटा हुआ था कहीं गायब हुए। कैसी हो हीर? वो सर लहजे पर नजरें उठाकर खूबसूरत सी शाइनी को देखती खड़ी हुई थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। शाइना अपनी 3 अदद फ्रेंड के साथ ही हीर की नरम मुस्कुराहट इसका दिल जला गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे आम से चेहरे को तो जख्मों ने अब और भी खराब कर दिया है। कोई क्रीम व्रीम लगाया करो ना। वो तन से बोलती, थोड़ा सा हंसी भी थी, साथ इसकी चेलियां भी हंसी थी। दैट्स गुड वर्ड, चेलियां। वो गौर से शाइनी के चमकते चेहरे को देखती सर हिलागी। रंग रूप खुदा की देन है, वो जिसे चाहे सफेद दे, जिसे चाहे काला या गंदमी दे, लेकिन मेरा काला नहीं गंदमी है और मुझ पर बहुत सूट भी करता है। जख्मों का क्या है, जल्द भर जाएंगे, दिल साफ होना चाहिए जिस पर अल्लाह की नजर होती है। शाइना आप भी। वो किताब को सीने से लगाए उठी और गर्दन लिए भरपूर संजीदगी से बोली थी। शाइना ने ठटक कर इसे देखा। ये हीर ही थी ना, वही डरी सहमी सी लड़की। लेकिन इसके आपी कहने पर इसे आग ही लग गई थी। व्हाट? आपी? आपी कैसे बोला तुमने? तुमसे तो 1 आध माह ही छोटी होंगी और खुद तुम काकी बन बैठी हो। वाओ! वो भरपूर तन से बोलती हीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। लेकिन वो मदिहा तो कह रही थी कि आप सरदार से सिर्फ 3 साल ही छोटी हैं, जबकि वो मुझसे तो 8 साल बड़े हैं। तो आप भी फिर मुझसे काफी बड़ी हुई ना, और अम्मी ने मुझे छोटे बड़ों की तमीज करना सिखाया है। संजीदगी से बोलती हुई इसके करीब से गुजर की, जबकि वो शाख से लब भिंची पलट कर इसकी पुश्त को नफरत और हैरानगी से घूरने लगी। इन दोनों बहनों को मैं ही नजर आती हूँ। एक को तो ठिकाने लगाया है, इस मदिहा की भी जल्द खबर लूंगी मैं। वो जलती भुनती अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई और हीर के दिल में सुकून ने गहरे डेरे जमाए थे। हल्की सी मुस्कान भरे भरे होंठों पर लिए वो शाहनाम को गार्डन में ढूंढ रही थी और आखिरकार वो इसे नजर आ ही गया। घनी दरख्त की छांव में वो एक मॉडर्न सी दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की के साथ बैठा खुश गपियों में मसरूफ था। शाहनाम, यहाँ हो, और मैं तुम्हें सारी यूनी में देख आई हूँ। वो शरारत से मुस्कुराती हुई बोलकर इसके पास ही बैठ चुकी थी। शहनाम ने होल कर इसे देखा, फिर अपनी नई नई गर्लफ्रेंड को। तुम चलो मैं आता हूँ, ये मेरी दूर की कज़न है। इसकी माँ ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। बेचारी कुछ ज़्यादा ही मासूम है ना। वो लड़की को सवालिया नज़रों के जवाब में बोला था तो हीर ने गुस्से से देखा। ओह, तो ये बात है क्या? ये तुम्हारी नई दोस्त है? और जो टीना थी? नहीं, आयशा भी तो थी। अरे मदीहा भी तो थी, उन्हें छोड़ दिया क्या? अच्छा किया छोड़ दिया, मुझे तो वो ज़रा पसंद नहीं थी। ये वाली अच्छी है वैसे। बहुत संजीदगी से सामने बैठी लड़की को देखती वो मासूमियत से बोली, और शहनाम फक होते चेहरे से सुर्ख चेहरा लिया इस लड़की को उठते हुए देख रहा था। बात सुनो ईशा, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारी कसम, मेरी जिंदगी में तुम वाहिद लड़की आई हो। प्लीज जेलस पीपल की तरफ ध्यान मत दो, मुझ पर दो। वो इस लड़की के मिन्नत समाजत करता हीर को कहकर लगाने पर मजबूर कर गया था। शराब, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तो तुम कह रहे थे मैं वाहिद और आखिरी लड़की हूँ जिससे तुम बात करते हो? नजर मत आना मुझे। वो लड़की काफी गुस्से से इसे झिड़कते हुए वहां से जा चुकी थी। शाहनाम ने पलटकर गुस्सा लिया नजरों से इसे देखा और वो एकदम से खड़ी हुई वहां से भागी थी। वो इसके पीछे जारहाना अंदाज में भागा था। ठहर जाओ चुड़ैल, आज तो मैं तुम्हें बख्श गया तो कहना मुझे। वो पीछे से चिल्लाया था। शाहनाम, मैं सरदार को बताऊंगी।
بھاگتی لڑکی پریشانی سے اسے وارن کر رہی تھی، میری طرف سے ان کے باپ کو بتا دو، لیکن تمہیں تو گنجا کر کے ہی مجھے سکون آئے گا، وہ بھی جواباً پھنکارا تھا۔ لوگوں نے حیرانی سے انہیں ایک دوسرے کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوتی بلیک پورشے کے پاس آئی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے سنجیدگی سے ہم کلام تھا۔ ہیر نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ وہ وائٹ تنگ شرٹ، براؤن پینٹ، سلیو کونیوں تک موڑے، بڑی ہوئی شیو چہرے پر سجائے، وہ بے انتہا خوبصورت لگا تھا اسے۔ پیشانی پر ہاتھ مارتا وہ سر ہلاتا، فون بند کر کے اس کی طرف آیا۔ 4 گاڑیاں گارڈز کی تھی، 2 پیچھے 2 آگے۔ وہ سب بھی مستعد سے کھڑے ادھر ادھر چکنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ خادم ہاتھ باندھے سے 3-4 قدم پیچھے تھا۔ السلام علیکم، وہ احترام سے سر جھکاتی ہوئی بولی۔ اس کے جواب پر ہیر کا دل رک رک کر دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام مائی ڈیئر، اس کے سر پر بھاری ہاتھ رکھتا ہوا وہ بولا تھا۔ ہیر سر اٹھائے ساکت سے انہیں دیکھتی، پریوں کے جہاں میں رقص کرتی۔ واو واٹ اے سینٹینسز۔ ہیر سر اٹھائے ساکت سے انہیں دیکھتی، پریوں کے جہاں میں رقص کرتی، پریوں کے ساتھ رقص میں شامل ہونے لگی تھی۔ ویسے یہ اردو سٹوریز پڑھنے والوں کی ویژولائزیشن نا واو کمال کی ہے۔ جب اس نے زور سے چٹکی بجائی، اے کیا ہوا، بیٹھو، آج میں خود ڈرائیو کروں گا اور تمہیں گھماؤں گا بھی، وہ گاڑی کا ڈور کھولے حیرت کے مجسمے سے بولا۔ تو ہیر بیچاری صورت لیے ڈرائیور اور خادم کو دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی شاندار سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ایسی گاڑیاں تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، بیٹھنا تو دور کی بات تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی، پلکیں جھپک جھپک کر وہ آنسو پی گئی۔ خادم پچھلی سیٹ پر براجمان ہوا، جبکہ ڈرائیور اور گارڈز کی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ لوگ حیران سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں وہ عام سی اور کہاں وہ ریاست کا خوبصورت سردار۔ رشک اور حسد تو لوگوں کا بنتا تھا نا۔ بہت عرصے بعد ڈرائیو کر رہا ہوں، مصر میں تو میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں، لیکن یہاں ڈیڈ نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج دل تھا دور تک سفر کروں اور خود کروں، تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لوں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے بتا رہا تھا، اور ہیر مسرائزم سی اسے کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مضبوطی سے ویلنگ کو تھامے ہوا تھا، جبکہ دوسرے سے اپنے سلکی جل لگے بالوں کو پیشانی سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، تمہارے پہلے سیمیسٹر میں بہت اچھے مارکس آئے ہیں۔ شاباش ہیر، کیا چاہیے اسی خوشی میں؟ وہ سامنے دیکھتا ہوا نرم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، سب کچھ آپ نے دلا رکھا ہے، وہ شرارتی چھوٹی لٹوں کو کانوں کے پیچھے زبردستی جماتی ہوئی آہستہ سے بولی تھی۔ ہیر، سیٹ بیلٹ باندھ لو، تم نے باندھا نہیں اور مجھے بھی خیال نہیں آیا۔ وہ اچانک ہی اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، تو ہیر نے سیٹ بیلٹ کو تھاما، لیکن باندھنے کا طریقہ وہ نہیں جانتی تھی۔ 1 منٹ میں باندھتا ہوں۔ گاڑی روکتا ہوا اس کے ہاتھ سے بیلٹ تھام کر اسے باندھنے لگا۔ ہلکی سی اس کی انگلیاں اس کے دوپٹے میں چھپے سراپے سے ٹچ ہوئی تھی، تو ہیر کا دل رک گیا، سانس رک گئی اور نظریں بے ساختہ پیچھے گئیں، جہاں خادم محمد سر جھکائے کانوں میں ہینڈ فری، کٹھا ہینڈ فری، واو، وہ جانتا ہے تاکہ سردار غزان کس موڈ میں آج ہینڈ فری لگائے کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مار کھانی تھی سردار غزان سے کیا؟ ہیر کی اب نظریں اس کی کلائی پر بندی براؤن قیمتی چوڑی واچ پر تھی۔ اسے یہ واچ بہت پسند تھی، وہ ہر وقت ان کی کلائی پر جو بندی رہتی تھی۔ ہیر، بتایا نہیں کیا چاہیے؟ وہ موڑ کاٹتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ واچ، وہ اچانک پتہ نہیں کیسے بے ساختہ بول گئی۔ واچ، اوکے، کس برانڈ کی چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ والی چاہیے، وہ پھر سے بولی، اشارہ اس کی کلائی پر تھا۔ اس نے ہیر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر چونکا، پھر دیکھتا نرمی سے مسکرایا۔ یہ والی تو جینٹس ہے ہیر، تو میں لیڈیز دلاؤں گا نا؟ وہ اس کے چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تھا، تو ہیر نے ہونٹ بھینچے، نظریں ابھی بھی واچ پر ہی تھیں۔ اس پر ٹائم اچھا نظر آتا ہے، وہ پھر سے بولی تھی۔ ہاں مائی ڈیئر ہیر، ہر گھڑی پر ہی ٹائم اچھا نظر آتا ہے، وہ کہہ کر لگاتا شرارت سے بولا تھا۔ ہیر نے ڈباتی نظروں سے انہیں دیکھا، وہ شیشے سے باہر کی دنیا دیکھنے لگی۔ ہیر، اتار لو۔ دل رکا تھا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ پریشان ہوئی کہ کہیں وہ اس کی دھڑکن سے آگاہ نہ ہو جائے۔ گاڑی میں ان کی مخصوص کلون کی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور انداز گمبھیر لیے وہ کلائی اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں دل اپنے ٹھکانے پر کیسے رہتا؟ ہیر، ہری اپ،
آج سے یہ واچ تمہاری ہوئی۔ وہ اسے اتارنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس کی لرزتی انگلیاں اس کی کلائی پر باندھی واچ کھولنے لگی تھی۔ اس کی لرزتی انگلیوں کے ٹھنڈے لمس پر غزان تیمور بے ساختہ اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ غزان تیمور کی نظریں اس کے خالی کانوں پر تھی، پھر وہاں سے ہوتی ہوئی اس کی سیدھی نکلی مانگ پر۔ وہ سامنے کی طرف دیکھتا زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ واچ اتار کر کسی قیمتی متاع کی طرح ہتھیلیوں میں لیے کافی دیر دیکھتی ہلکا سا مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ کسی کے دل پر بری طرح نقش ہوئی تھی۔ ہیر، تمہاری کوئی نوٹ بک مس ہے کوئی؟ واچ کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی لڑکی چونکر سیدھی ہوتی غزان تیمور کو دیکھنے لگی تھی۔ جی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ بھلا انہیں کیسے پتا میری ڈائری نہیں مل رہی؟ کہیں انہیں تو نہیں مل گئی، اور اگر انہوں نے پڑھ لی تو بڑی بے عزتی اور شرمندگی سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ہیر، وہ ساکت چہرے سے ان کے مسکاتے لب دیکھتی ہوئی سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ جواب نہیں دیا کوئی؟ گاڑی سمندر سے تھوڑی دور کی تھی۔ نہیں تو میری تو ساری بکس میرے پاس ہیں، میرا کچھ مسنگ نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کافی دنوں پہلے مجھے ایک نیلے رنگ کی ڈائری ملی تھی، آج دیکھتا ہوں جا کر، شاید مدیحہ کی ہو، سنجیدگی سے کہتے وہ گاڑی سے اترا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ٹھنڈی میٹھی ہوا ہیر کو پریشان دیکھ کر ہلکے سے اسے چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ باہر آ جاؤ ہیر، وہ بھاری لہجے میں بولتا شوز اتار رہا تھا۔ ہیر دل مضبوط کرتی ہوئی باہر نکلی اور اس کی دیکھا دیکھی جوتی اتار دی تھی اس نے بھی۔ ہیر، وہ ڈائری ان کے کمرے سے اٹھانی ہوگی کسی طرح بھی، ورنہ بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ اسے قدم پیچھے ناخن دانتوں میں چباتی ہوئی سوچ رہی تھی جب کہ اس کے آگے چلتا مرد دونوں ہاتھ پاکٹ میں سے پینٹ پنڈلیوں تک چڑھائے ہوئے بڑا ہی بے فکر سا تھا۔ پانی کی لہر پر وہ ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ اس کا چہرہ پانی کو چھو آتا اگر آگے چلتے مرد نے سرعت سے اسے ہاتھوں میں سنبھالا نہ ہوتا تو ہیر کا چہرہ اس کے سینے سے مس ہوا تھا اور دوپٹہ تیز ہوا سے دور جا گرا تھا۔ وہ ساکت سی رہ گئی تھی جبکہ چہرہ اس کے سینے سے وہ ہٹا نہیں سکی۔ غزان تیمور ساکت ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن نے پہلی بار اسے اپنا احساس دلایا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھنے کا شرف پہلی اور آخری بار بھی اسی لڑکی کو حاصل تھا۔ وہ بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام گیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی سر سینے سے اٹھا کر ایک دو قدم پیچھے سرکی تھی۔ پانی اب گھٹنوں تک آنے لگا۔ سر اٹھا کر وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی اور وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ غزان تیمور ہاتھ باندھے پیچھے اس کے حفت و شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر زیر لب ہنسا تھا، پھر لہروں پر گرے دوپٹے کو دیکھا۔ ہیر، جاؤ اپنا دوپٹہ لے کر آؤ۔ وہ سنجیدگی سے جھکے سر والی لڑکی سے بولا تھا۔ ہیر نے پیشانی سے جھٹ سر اٹھایا۔ میں کیسے لاؤں؟ میں تو پانی میں گر جاؤں گی۔ وہ بھول گئی کہ اس کا سراپا بنا کسی چادر اور دوپٹے کے تھا۔ اس کے دلکش سراپے سے نظریں ہٹاتا وہ سامنے دیکھنے لگا۔ جاؤ اور بھاگ کر دوپٹہ لے آؤ ورنہ میں دور چلا جائے گا دوپٹہ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ہیر نے پریشانی سے دوپٹے کو دور ہوتے دیکھا۔ لیکن میں تو ڈوب جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے پانی سے، آپ لا دینا۔ خالص معصوم اور تھوڑا بیویوں والا بھی ٹچ تھا۔ سردار غزان نے میٹھی نظروں سے اس کے خفا سے چہرے کو دیکھا۔ اپنا دوپٹہ ہیر تمہیں خود لانا ہے، جاؤ ہری اپ ورنہ مشکل تمہیں ہوگی۔ وہ اب کی دفعہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ ہیر ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھتی دوپٹے کے پیچھے لپکی جو لہروں کے سروں پر بھاگتا دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز دوڑنے پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ پلٹ کر خفگی سے انہیں دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا شانے اچکاتا دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کہیں واچ کا بدلہ تو نہیں لے رہے مجھ سے؟ وہ پریشانی ہوتی ہوئی اٹھی تھی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اب پانی اس کے کمر تک تھا۔ آخرکار وہ دوپٹہ پکڑ چکی تو فخر سے پلٹی، لیکن تو وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران پریشان ہوئی تھی، ادھر ادھر انہیں ڈھونڈا لیکن وہ ہوتے تو ملتے نہ۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی خوف سے چیخی، لیکن پاؤں پر کسی چیز کا دباؤ بڑھا اور وہ چیختی ہوئی نیچے گری تھی۔ وہ کسی وجود کے اوپر گری تھی۔ سردار جی! وہ دل خراش چیخ سے چیخی تھی لیکن پھر ہونٹ جس آوی پر تھے وہیں رہ گئے۔ وہ پانی سے ایک دم سے نکلتا ہنستا جا رہا تھا۔ گیلے بال پیشانی سے چپک چکے تھے۔ بھیگی شرٹ جس میں اس کا سینہ نمایاں تھا، بے خبر وہ ہیر کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر پہلی بار اتنا ہنسا تھا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، تاکہ آپ واچ واپس لے لیں؟ وہ گیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے بولی تھی۔ ہیر، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے وہ واچ تمہیں مار کر ہی ملے گی؟ گیلے شرابور
ٹوپی سوٹ میں سردار غزان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں بھیجا دوپٹہ لینے؟ اتنی تیز لہریں تھیں، اگر وہ مجھے کہیں دور لے جاتی تو؟ پھر آپ نے مجھے نیچے گرا دیا، اگر میں ڈوب جاتی تو؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے بہتے پانی سے۔ وہ معصومیت سے شکایت کرتی غزان تیمور کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ آج وہ فارغ تھا، جب وہ فارغ ہوتا تو وہ یوں ہی سمندر کے کنارے چلے آتا اور دیر تک وہیں بیٹھا رہتا تھا، لیکن آج وہ ہیر کو بھی اسکول سے ہاف چھٹی پر لے آیا تھا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر سکے اور اس کے ساتھ پانی سے تھوڑا سا ڈر بھی ختم کر دے۔ مائی گڈنس ہیر، تم تو بہت ہی جھلی ہو، ایسی 100 واچز میں تم پر قربان کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ امپورٹنٹ چیزوں کی نہیں، انسانوں کی ہوتی ہے مائی ڈیئر۔ آئندہ ایسا کبھی مت سوچنا کہ غزان تیمور کی نظر میں تم سے اہم کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ واو! اس کے بہت قریب کھڑا اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ اس پر کوئی ساحر ہی تو پھونک رہا تھا۔ ہیر کی دل کی دھڑکن منتشر ہوتی کسی الگ ہی ساز پر رقص میں تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی لالی بہت حد تک کم ہوتی اب سیاہی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ بہت پرسکون جگہ تھی شہر سے دور۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تھوڑا دور ہوا، لیکن ہیر کی نظریں اسی ایک چہرے پر جمی رہیں۔ ہیر، مسکرا کر دکھاؤ نا، وہ اب عجیب سی فرمائش کر رہا تھا۔ جی؟ وہ حیرت سے دوچار ہوئی۔ اسے سردار غزان کا حکم سمجھو لڑکی، اور ابھی انہیں مسکرا کر دکھاؤ۔ جیسے انسان بہت خوش ہوتا ہو تو وہ دل سے مسکراتا ہے، ویسے ہنسو نا۔ میں نے تمہیں کبھی ہنستے نہیں دیکھا ہیر، لڑکیاں تو بہت ہنستی ہیں۔ یہ ایک ہیر ہے جسے کبھی مسکرانا آتا ہی نہیں۔ وہ پھر سے قریب کھڑا جھکے سر والی لڑکی سے کہہ رہا تھا جس کی بھیگی سیدھی مانگ گیلے بالوں نے کور کر لی تھی، چہرے پر پانی کے ننھے ننھے قطرے، وہ اوپر والا لب بھینچے ہونٹ میں دیے جیسے ساکت تھی۔ چلو، جب کبھی تمہارا دل خوش ہو تو مسکرا دینا، لیکن اکیلے میں نہیں، میرے سامنے، اوکے؟ اس کی مشکل آسان کرتا وہ گیلی ریت کی طرف بڑھا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے بے ساختہ کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچ دیا تھا۔ اس کی گیلی پشت کو دیکھتی وہ آنکھوں میں پانی کے سمندر لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ اب شوز پہن رہا تھا تو ہیر نے بھی سینڈل پہنی، بھیگے دوپٹے کو ٹھیک سے اپنے ارد گرد دوڑا اور چلنے لگی، اس سے ایک قدم پیچھے۔ کچھ کھانا ہے؟ راستے میں خاموش بیٹھی لڑکی سے وہ مخاطب تھا، لہجہ بڑا ہی پیار بھرا تھا۔ ہیر چون کر انہیں دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، خادم آگے تھا جبکہ وہ دونوں پیچھے۔ ہاں کیا؟ وہ اس کے جواب میں بولا تھا۔ چاکلیٹ؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ کون سی والی؟ وہ فولڈ ہوئے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ بڑے والی، جیسے شاہ نام کھاتا ہے؟ واچ کھلی لٹ کو کان کے پیچھے ٹھیک سے جماتے ہوئے بولی۔ وہ اب کی دفعہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ چاکلیٹ کھاتا ہے اور تمہیں نہیں دیتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بیچارے شاہ نام کی پھر سے سختی آ گئی۔ نہیں دیتا، میرے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، میں مانگوں تو کہتا ہے تمہارے کھانے کی چیز نہیں، تم خون پیو، ہڈیاں کھاؤ، گوشت کھاؤ، تم بس یہی کھا سکتی ہو۔ وہ روحان سے لہجے میں اس بیچارے کی شکایت کر رہی تھی۔ واٹ دا ہیل، کیا وہ ایسے کہتا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ معصومیت سے بولی اور غزان تیمور نے ہونٹ بھینچے۔ خادم، وہ سامنے والی بیکری سے مختلف قسم کی چاکلیٹ لے کر آؤ۔ وہ بڑی سی شاندار بیکری کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ خادم نے سر ہلایا اور ڈرائیور نے گاڑی اس بیکری کے سامنے روک دی۔ خادم کے جانے کے بعد باہر وہ تکتی مرد کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی ہولے سے ہنسی تھی۔ بھلا زندگی کسی پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس شخص کو میری نظروں سے کبھی اوجھل مت کرنا، میں اپنی سب محرومیوں کو بھولنے لگی ہوں صرف ان کی وجہ سے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس شخص کو مجھ سے ملوایا، میں یہ تیرا احسان کبھی نہیں اتار سکوں گی۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتی اب اللہ سے مخاطب تھی، وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی خادم دو بڑے سے سرخ کلر کے بیگ پکڑے آیا تھا۔ بیگ ہیر کو پکڑا کر وہ بیٹھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیر اشتیاق سے چاکلیٹ کے ڈھیر دیکھتی بے انتہا خوش تھی۔ خیام کو بھی تو چاکلیٹ پسند ہے۔ بھائی کا خیال تو اسے اپنے سے بھی پہلے آنا تھا نا، اس کے لیے بھی رکھ لیتی ہوں۔ وہ خوش تھی آج بہت، اس کا سرخ چہرہ سردار غزان کو سب بتا رہا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتا اسے دیکھے گیا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ سنجیدگی سے سامنے بیٹھی خونخوار نظروں سے خود کو دیکھتے ہوئے مہر سے بولا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں،
तुमने जो आज हरकत की है ना, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ दूं। वो जौबन गुस्से से चलाई, वो लड़का कौन था? वो फिर से बोला, दोस्त और कुछ? वो तीखी नज़रों से इसे देखते हुए बोली। ख़याम ने होंठ भींचे। कब बना वो आपका दोस्त? अकेडमी में, वो दांत पीस कर बोली। तो ख़याम का चेहरा सुर्ख हुआ था। आइंदा अगर आप किसके साथ गई तो मैं आपका अकेडमी जाना बंद करवा दूंगा। संजीदगी से इसे वार्न कर रहा था। वो हैरान हुई इसके गुस्से पर। मैं तो जाऊंगी, कोई रोक नहीं सकता मुझे। वो टांग पर टांग रखकर बैठती हठीलेपन से बोली। ख़याम खड़ा हुआ। कल से आपने अकेडमी जाएंगी नहीं, मैं घर को बाहर से लॉक करके जाऊंगा, फिर जाकर दिखाइएगा मुझे। वो आराम से बोलता जाने के लिए पलटा था जब वो चीख कर खड़ी हुई। ऐसा सोचा तो सर फाड़ दूंगी मैं तुम्हारा, समझे? लगते क्या हो तुम मेरे। हल्का मत लेना मुझे। और दूसरा, मैं अकेला नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड भी थी जो तुम्हारे आने से 3-4 मिनट पहले ही वॉशरूम गई थी। वो इस लड़के की बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो भी आ गया हमारे साथ। मुझे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बता दिया, इसे मेरा एहसान समझो। और हाँ, मैं तुम्हारी धमकी से डरती नहीं हूँ। मैं वो इसके सामने आती फुनकारी थी। वो जैसे रिलैक्स हुआ। इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रही थी वो सोचती निगाहें इस पर जमाते हुए बोला, तो तुम जाकर पूछ लो ना कि वॉशरूम में इतनी देर क्या किया जाता है। वो जैसे गुस्से हुई थी इसकी बेतुकी बात पर। जुमा 8 दिन हुए नहीं आपको अकेडमी ज्वाइन की और दोस्त भी बना ली। बहुत क्विक सर्विस है आपकी। बहरहाल आइंदा इन दोनों से दूर रहिएगा तो बेहतर होगा। ये वो कहते ही पलटा था। किसके लिए बेहतर होगा, जरा ये भी तो बताओ ना। और तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी मैं, समझे? बड़ा आया शौहर बनने वाला। तो सीने पर हाथ बांधती गुस्से से बोली थी तो वो मुस्कुराता हुआ थोड़ा करीब आया। बड़ी बेसाख्तगी से महरीना की कमर के गर्द हाथ हायल किए। महरीना के 14-15 तबक एकदम से रोशन हुए, जैसे फिर फ्यूज भी वैसे ही हुए थे। वो होंठ भींजे इसकी बाहों को अपने गिर्द देखकर सुर्ख होते चेहरे से इसे धक्का मार गई थी, लेकिन ख़याम मुस्कुराता अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। ये बस ट्रेलर था। अगर अगली बार इस लफंगे लड़के के साथ दिखी या बात की तो अगला ट्रेलर बहुत बड़ा होगा। और यकीन जानिए कि आपका शौहर झूठ नहीं बोलता। वह संजीदगी से इसके सुर्ख और गुस्सा जैसे झलकाते नकूश को देखते मदम लहजे में गोया हुआ था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, समझे? मैंने शहजादियों जैसी जिंदगी जी है, ऐसी जिंदगी में तो मैं नहीं गुजार सकती। जल्द ही तुम्हारे इस महल को छोड़ जाऊंगी मैं। अपना आप छुड़ाने की कोशिश तर किए वो बोली थी तो वो मुस्कुराया। 1-2 साल की बात है बस, फिर मैं आपको शहजादियों जैसी ही जिंदगी दूंगा, ट्रस्ट में महर। मदम लहजे में कहकर इसकी पेशकन आलूद पेशानी पर होंठ रखकर इसके शाख से खुले मुंह पर बिना कोई तवज्जो दिए वो कमरे की तरफ बढ़ गया। तो महरीना ने शाख से माथे को छुआ। छोरा कहीं का, तुम्हें तो मैं सीधा करके रख दूंगी। तो वो सदमे से चलाई। मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है महर। वो अचानक ही दरवाजे के फ्रेम से सर निकलकर कहता इसे तपा गया, फिर से कमरे में कहीं गुम हो चुका था। उफ, वो सुर्ख चेहरे से झंझलाई थी और कर भी क्या सकती थी वो सफाए तपने की। सुनो लड़कियों, मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो कि मैं तुम लोगों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम सबकी नाराजगी दूर की जाए आज। वो लॉन्च में बैठी 4 लड़कियों से बोला था, कैसे करोगे तुम, कंजूस तो तुम सदा के हो ही, हमें कौन सा तुम्हारे गिफ्ट की कोई तवक्को थी। शिजाइज की बहन इस पर शायद पहले ही तपी बैठी थी, नाक से मक्खी उड़ाई इसने इसकी बात पर। शामिर ने सर गुचाया। खैर वैसे ही शामिर नेम वाले लोग जो है ना वो कंजूस होते हैं थोड़े से। खैर अब इतना भी कंजूस नहीं हो। वो खफगी से बोलता इनके साथ ही बैठा था। मतलब थोड़े बहुत तो कंजूस हो ना। इसकी बड़ी बहन सफीना अब की दफ़ा बोली। शर्म करो, तुम तीनों का इकलौता भाई हूँ मैं। जल्दी तैयारी करो, आज मैं तुम चारों को शॉपिंग करवाऊंगा। अपनी पसंद का ले लेना कुछ भी, इतना सही भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो चारों हैरान हुई। सच्ची? महदिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मुच्ची यार, अब उठो जाओ पोस्तियों की शक्ल वालियों, ऐसा ना हो कि मैं मुकर जाऊं अपनी बात से। शामिर ने उन्हें घूरकर वार्निंग देना जरूरी समझी, जबकि वो चारों चीखती हुई अपने अपने कमरों में भागी थी। और वो मुस्कुराया। तभी नौशीन बड़े चाव से बेटे के लिए चिकन बिरयानी की प्लेट लेकर आई। वाओ माँ, मुझे इसी की तलब थी। वो बिरयानी को देखता खुश हुआ, जबकि नौशीन 100 बार सदके गई अपने इकलौते और लाडले बेटे पर। बस तुम्हारे लिए बनाई है और खूब सारे मसाले डाले हैं। वहाँ कहाँ तुम्हें माँ के हाथ का खाना नसीब होता होगा। नौशीन इसके बाद पेशानी से हटाती हुई ममता से चोर लहजे में बोली और वो बिरयानी खाता हुआ ताईद में जोर शोर से सर भी हिला गया। हीर भाभी चले शॉपिंग पर चलते हैं, जल्दी करें, बस चादर वगैरह ले लें, कपड़े ठीक ही हैं। वो
وہ اچانک سے آتی اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر اجلت میں بولی، تو مدیحہ آپ اجلت میں کیوں ہیں؟ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی، بس ایک کنجوس ہمیں آج شاپنگ کروائے گا، جلدی کریں، دیکھیے ہان پر ہان دے رہا ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، آپ کے پاس بھی تو گرمیوں والے کپڑے نہیں ہیں نا؟ وہ اسے لیلن کے پلین سوٹ میں دے کر فکر مند ہوئی جو گرین تھے اور اس پر پیلے کلر کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اوکے۔ وہ بھی بنا سراپے پر دھیان دیے بڑی براؤن سی چادر کو سراپے کے ارد گرد اچھے سے لیتی، بیگ پکڑ کر اس کے ساتھ ہو رہی، لیکن موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ بھی کرنے لگی۔ اس کے پاس سردار خزان کا دیا ہوا کریڈٹ کارڈ تھا، وہ کبھی استعمال ہی نہیں کر سکتی، لیکن آج وہ کرنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ دونوں جب نیچے آئیں تو باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، شیزا آگے تھی، گاڑی بڑی تھی تو وہ دونوں پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی، ان سے آگے والی سیٹ پر سفینہ اور صفا تھی۔ شامیر نے حیرت سے اس نوکرانی کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، وہ چشمہ اتار کر حیرت سے اسے بڑے اعتماد سے ڈور کھول کر بیٹھتے دیکھا۔ پاکستان بڑا ہی ایڈوانس کنٹری ہو چکا ہے، نوکروں کو بھی گھر کے فرد جیسی اہمیت حاصل ہے یہاں، بھائی واہ واہ۔ وہ حیرت کا خود سے اظہار کرتا اپنی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا محل سے باہر لے آیا۔ اسے راستوں کا نہیں پتا تھا، اس لیے شیزا اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ وہ 4 سال سے ملک سے باہر تھا، اپنے ماموں کے پاس اسٹڈی کے لیے 4 دن پہلے ہی تو وہ لوٹا تھا، اور 4 سال سے وہ راستے بھول گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ گاڑی بہت بڑے شاپنگ پلازے کے سامنے رکی تھی، وہ سب ہنسی مسکراتی گاڑی سے اتری۔ مدیحہ نے مضبوطی سے ہیر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ پہلی بار اتنے بڑے شاپنگ پلازے پر آئی تھی، وہ بہت پرجوش بھی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی چل رہی تھی، لمبی سٹریپ والے بیگ پر ایک ہاتھ سے مضبوطی رکھے وہ سب سٹیئرز کی طرف، ایسکیلیٹر سٹیئر کی طرف بڑھی تھی۔ ہیر کو ان سیڑھیوں سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ ڈرے ہوئے چہرے سے مدیحہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اپنا پاؤں رکھ دو اور ہم پھر یوں اوپر۔ وہ سادے سے لہجے میں سے گائیڈ کر دی، زبردستی سے سیڑھیوں پر کھینچ بھی چکی تھی۔ خوف سے وہ کپ کپا کر رہ گئی جبکہ شامیر نے اسے گھورا۔ عجیب ہی کوئی شے ہے یہ تو، وہ منہ بناتا سوچ کر رہ گیا، اور وہ سب مختلف شاپس میں گھس گئی۔ ہیر تم نے جو لینا ہے اس شاپ پر چلی جاؤ، اور جب لے لو مجھے کال کرنا، اوکے؟ وہ اس سے بولی جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، میں اگر کھو گئی تو؟ وہ پریشان ہوتی ہوئی بولی، میں اگر کھو گئی تو؟ کیا ہم نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کام کے تو تم کسی کے ہو نہیں، نخرے دیکھو ذرا، جیسے ہمارے محل کی سردار بیوی یہی ہو۔ وہ اچانک ہی پیچھے سے آتا پھنکارا ہیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جبکہ مدیحہ نے اسے گھورا۔ ذرا تمیز سے رہو ان کے ساتھ، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے، مدیحہ شرارت سے بولی۔ کیوں، یہ یہاں کی مالکن ہے کیا؟ جلدی کرو ورنہ چھوڑ کر بھاگ جانا ہے میں نے، غصے سے کہہ کر وہ جینٹس شاپ میں گھس گیا۔ تو ہیر اسے دماغ پر مت سوار کرنا، اس کا دماغ تھوڑا کھسکا ہی رہتا ہے۔ وہ ہیر کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر بولی، جانتی ہوں میں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اچانک ہی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سب ریڈی میڈ کپڑے لیتی جا رہی تھی جبکہ جو جسے سمجھ جا رہا تھا بس اٹھاتی جا رہی تھی۔ ہیر ان کو پاگلوں کی طرح شاپنگ کرتے دیکھ کر حیران پر حیران ہو رہی تھی، اور ساتھ جھٹکتی ہوئی اپنے لیے کپڑے پسند کرنے لگی کہ واقعی اس کے پاس گرمیوں والا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ شامیر نے حیرت سے انہیں دھڑ دھڑ شاپنگ کرتے دیکھا تو وہ پریشان ہوا۔ وہ تو انہیں لے آیا تھا کہ چلو ایک سوٹ وغیرہ لے لیں گے اور پھر انہیں کچھ وہ کھانا کھلا دے گا، لیکن یہاں کی تو صورتحال دیکھ کر وہ حد درجہ پریشان ہوا۔ سنو لڑکیوں، تم لوگ کاؤنٹر پر چلو، میں ذرا ضروری فون کال کر کے آتا ہوں، وہ کہتا تیزی سے پلٹ گیا تھا جبکہ وہ سر ہلاتی ڈھیروں ڈھیر بیگز پکڑے کاؤنٹر پر آ گئی تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر ایک لائک، ایک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ آپ کا قیمتی ساتھ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔